مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لوگ مولائی کہتے ہیں اور تفضیل کے مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں، شان صحابہ کے مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مولائی ہیں۔ آؤ مولائی کس کو کہتے ہیں مولا بتا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی فرما رہے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی ولی اصحابی۔ تم دنیا میں کیسے بھی گزر جاؤ گے، تمہیں کوئی بھی پیسے دے کے گزارے گا، ہوائی جہاز میں سفر بھی کروائے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بھی دے دے گا، تمہاری فیملی کے لیے پراپرٹی بھی تم کو خرید کر دے دے گا، مگر یہاں گزرنا سر گزرنا نہیں ہے، پل صراط سے کامیاب گزرنا ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اثبتکم علی الصراط، پل صراط پر تم میں سب سے زیادہ استقامت سے چلتا ہوا جو گزر جائے گا وہ کون ہوگا؟ اشدکم حبا لاہل بیتی ولی اصحابی، تم میں سب سے بڑھ کر ٹوٹ ٹوٹ کر میرے اہل بیت کو جو چاہنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کو جو چاہنے والا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و آلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ نے جن کا بیان سماعت فرمایا وہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی، صدر مفتی جامعہ نظامیہ و نائب شیخ الجامعہ حفظہ اللہ تعالی، یہ آپ کا بیان تھا اور آپ اس میں مولائیوں کا رد کرتے ہوئے صاف صاف نظر آ رہے ہیں کچھ غلط فہمی کی وجہ سے، اور لوگ ان کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اندھ بھکت مت بنو، اگر اتنے اندھ بھکت بننا ہے تو ان کی ایک تصویر لو، ان کی تصویر لے کے اپنے گھر میں لگاؤ، اس کے اوپر پھول کا ہار ڈالو، روزانہ اگربتی لگاؤ اور 5 ٹائم کی نمازوں میں سجدے اس تصویر کے سامنے کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اندھ بھکت بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھ بھکت بنو، اس کے علاوہ کسی اور کے اندھ بھکت نہیں بنا جا سکتا۔ اللہ رسول جو فرما دی آنکھ بند کر کے مان لینا، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے، چاہے وہ کتنے بڑے مولانا مفتی ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میں ان کے لیے یہی جواب دوں گا جو ابھی کہا ہوں۔ ناظرین و سامعین اکرام، حق بات کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی حق بات ہے، اس کا ثبوت ہے، اس کی دلیل اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کو پیش کرنا چاہیے تاکہ عوام سمجھ سکے حق اور باطل کیا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، علامہ ضیاء الدین نقشبندی حفظہ اللہ تعالی جو غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے پہلے مولائیوں کو ٹارگٹ کیا۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، ان کی تاریخ خطابت میں پہلی مرتبہ تصریحاً انہوں نے نام لے کر مولائیوں کا رد کیا ہے۔ اس سے پہلے کے بیانات آپ ان کا سنیں، تلویحاً بھی یہ کسی کا رد نہیں فرماتے، تصریحاً تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ صراحتاً مولائیوں کا نام لی ہے اور نام لے کر ان کا رد کرنے کی کوشش کیے ہیں، فقط ایک بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے۔ غلط فہمی سب سے ہو سکتی ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ میں پہلے بتا دیا، اگر تم ان کو اتنا بڑا مانتے ہو، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تو ایک تصویر لو اور تصویر کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دو پھر تم۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، تفضیل کے مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں اور صحابہ کی شان کو زیر بحث لاتے ہیں، تو یہ 2 باتیں ہوں گی، اس پہ اور آگے اور مزید ہم بیان کریں گے۔ تفضیل کے مسئلے کو زیر بحث کون لاتے ہیں؟ ہم لوگ لاتے ہیں، اور مولائی اپنے آپ کو کون کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام نصوص قطعی سے افضل ثابت ہیں، صحابہ کو آپ نصوص قطعی سے افضل ثابت ہرگز نہیں کر سکتے، پھر بیچ میں آپ جمہور کی مداخلت کرتے ہیں، جمہور کی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر سے توڑ جوڑ کے باتیں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں افضل حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہے، اہل البیت علیہ السلام ہے، ان سے افضل کوئی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، اس لیے کہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت فرض ہے پورے قرآن کریم میں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ ہم آپ کی امت سے کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، مگر آپ کے قرابت داروں کی مودت مانگتے ہیں۔ مودت کا مطلب یہ آتا ہے شدید محبت کرنا، ٹوٹ پھوٹ کر محبت کرنا۔ تو اللہ اہل البیت کی محبت مانگ رہا ہے اور محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور تفاسیر سے، کتب احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث ہے، مولا علی شیر خدا علیہ السلام بھی اس کے راوی ہیں اور متعدد صحابہ اس کے راوی ہیں، متعدد کتب احادیث میں متعدد مقامات پر یہ حدیث پاک وارد ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کے لیے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی علیہ السلام آپ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو مومن ہی علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور منافق ہی مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہوا؟ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنا۔ تو جن کی محبت میں ایمان ہے ان کی شان و عظمت سب سے اعلیٰ ہوگی اور وہ افضل قرار پائیں گے۔ صحابہ کی محبت فرض نہیں ہے، ہاں کرنا چاہیے، نسبت صحابیت کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے، مگر
فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کافر یا مرتد نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں ذکر فرماتے ہیں، جہاں انہوں نے مولا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات ہو گئی تفضیل کی۔ شان صحابہ کو زیر بحث لاتے ہیں، یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ صحابہ کی شان کو کون زیر بحث لاتا ہے؟ آپ معاویہ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور ہم بھی معاویہ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ہمارے نزدیک معاویہ صحابی نہیں ہے، اور وہ صحابی کی جو تعریف ہے اس تعریف صحابیت پر وہ فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر، بلکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر یہ حدیث پاک آئی ہے، مجھے تو 5 مقامات پر وہ حدیث ملی صحیح بخاری میں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یرد علی یوم القیامۃ رہط من اصحابی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، فیحلؤون عن الحوض، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے، وہ حوض کے پاس سے بھگا دیے جائیں گے۔ کون؟ عام لوگ نہیں، صحابی کا لفظ یہاں پر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو آپ کہتے ہیں، وہ دیکھیں کون سے صحابہ میں بتاؤں گا۔ ہم بھی الحمدللہ صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی عظمت کرتے ہیں، مگر وہ جو صحابیت کے منصب پر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے، اہل البیت علیہم السلام کے وفادار رہے، ان سے جنگ نہیں کیے، ان کی نافرمانی نہیں کیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، ہم اس کو یقیناً صحابی مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے کسی کی صحابیت کا۔ ہم معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، اس کی دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کیا صحابہ الٹے پاؤں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وہ مرتد نہیں ہو سکتے؟ کیا گمراہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی ایک جماعت پیش کی جائے گی حوض پر، مگر ان کو حوض کے پاس سے بھگا دیا جائے گا۔ کیوں؟ فاقول یا ربی اصحابی، میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے صحابہ، یہ میرے صحابہ ہیں۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا علم لک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، بما احدثوا بعدک، کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں گھڑ لی ہیں، کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں۔ معاویہ نے نئی نئی چیز ایجاد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دلواتا تھا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے والا تھا معاویہ، تو یہ ساری چیزیں، نئی چیزیں اس نے اپنے اندر داخل کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد لفظ موجود ہے، کیا موجود ہے؟ انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرا، کہ وہ الٹے پاؤں پھر گئے اور مرتد ہو گئے، تو معاویہ مرتد ہو گیا ہے، اسی لیے ہم معاویہ کو نہیں مانتے، وہ صحابی کی تعریف میں نہیں ہے۔ جو صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ وہ صحابہ جنہیں حوض کوثر پر لایا جائے گا مگر انہیں دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ جب رسول اللہ کہیں گے میرے صحابہ اے اللہ، تو کہا جائے گا نہیں، ان لوگوں نے آپ کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، بدعتیں ایجاد کر دی ہیں، ان کو جنت میں نہیں بھیجا جا سکتا، حوض کے پاس ان کو نہیں لایا جا سکتا، نہ حوض کوثر کا ان کو پانی پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے، وہیں سے ان کو بھگا دیا جائے گا، اور وہ مرتد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والا، مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دلوانے والا، حرام مال کھانے کا حکم دینے والا، حرام کام کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے والا، اس کو آپ کیسے صحابی مان سکتے ہیں؟ اس کو تو صحیح بخاری کی حدیث مرتد کہہ رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مرتد کہہ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مرتد کہہ رہا ہے۔ مولائی کس کو کہتے ہیں؟ مولا بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام سے وہ روایت جو حدیث ہے وہ یہ سناتے ہیں، الکامل فی الضعفاء میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو انہوں نے سنایا تھا، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی ولاصحابی، یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنائی اور لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ جو مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو تفضیل دیتے ہیں، ان کو افضل جانتے ہیں اور معاویہ کی حقیقت لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اس طرح کا الزام لگایا۔ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، کسی پر الزام لگانا بغیر تحقیق کے، اس کا کیا حکم ہے؟ الزام لگا رہے ہیں کسی کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، وہ اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں، ان کی افضلیت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے۔ ناظرین و سامعین اکرام، آئیے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کو میں دلیل دوں گا ویڈیو کی شکل میں۔ یہ ہمارے استاد محترم، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، محقق العصر، سفیر اسلام، مدافع اہل بیت، وکیل اہل بیت، فقیر اسلام، حضرت علامہ مولانا مفتی سید حبیب احمد الحسینی القادری القمیسی حفظہ اللہ تعالی، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیں۔ انشاءاللہ تعالی عن قریب ہمارے مجالس شروع ہوئیں گے، اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو ارادہ ہے ماہانہ ایک مجلس ہم صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام پر کریں گے، ایک مجلس الگ سے کریں گے، یہاں کریں گے یا دیوڑی کی مسجد میں کریں گے، ماہانہ مجلس صحابہ کریں گے، اور ہر مجلس میں ایک نئے صحابہ کی زندگی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دنیا بھی دیکھ لے کہ ہم جیسا صحابہ کو مانتے کوئی اور ماننے والا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے ایسا۔
बताइए, आपको कौन बताया हजरत खब्बाब के बारे में? कौन बताया आपको हजरत उस्मान बिन मज़ऊन के बारे में? कौन सुनाता है आपको साद बिन मुआज़ के बारे में? ये बड़े सहाबा है जिनकी तज़किरे को भुला दिया गया है। हर सहाबी का तज़किरा लाएंगे और बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना आपने क्या फरमाया हजरत क़िबला ने कि हम हर महीना एक सहाबी रसूल का जिक्र जरूर करेंगे, तमाम सहाबा का हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे तो आप बात कर रहे हैं सहाबा का जिक्र करेंगे, सहाबा की सीरत को बयान करेंगे, सहाबा की शान को बयान करेंगे, उनकी अज़मतों को बयान करेंगे। तो ये हमारे मौलाइयों के सबसे बड़े आलिम हैं और ये हमें अली वाले का नारा इन्होंने ही दिया है, हमको इन्होंने ही अली वाला बनाया, मौलाई बनाया है। अल्लाह हमारा मौला, नबी हमारे मौला, अली हमारे मौला। तो हम अपने आप को इसी वजह से मौलाई कहते हैं। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा का भी दिफा करते हैं, हम सहाबा के भी मुअय्यिद हैं, सहाबा की शान को बयान करते हैं, उनकी अज़मतों को बयान करते हैं। आप गलत फहमी की वजह से इल्जाम लगा रहे हैं कि मोहब्बत नहीं करते, सहाबा की शान का जिक्र नहीं करते। हम सिर्फ मुआविया के खिलाफ हैं, हम मुआविया को सहाबी नहीं मानते, बल्कि हम जाती मुखालिफत नहीं करते हैं उसकी, ना हम जाती मुनाफिरत रखते हैं। जो अहदीस में मौजूद है हम उसको बयान करते हैं कि जिस शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियां दिलवाया, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बदलने वाला है, हराम नाजायज माल खाने और उसका हुक्म देने वाला है, हम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं, उसकी तौसीफ कैसे बयान कर सकते हैं? हम उनको अफजल जानेंगे जिसका क़यामत के लिए सवाल किया जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में पूछा जाएगा, तो वो अफजल है। जिसके बारे में पूछा ही नहीं जाएगा उनको अफजल कैसे कहा जा सकता है? तो मैंने तफजील का भी जवाब दे दिया और शान सहाबा जो ज़ेर बहस लाते हैं, जो इल्जाम लगा, उसका भी जवाब दे दिया कि हम सहाबा को मानते हैं। आओ मौलाई किसको कहते हैं, मौला से सुनो। तो हजरत क़िबला, तो फिर आप अपने आप को कब से मौलाई कहेंगे? आप मौला अली से, सहाबा से, तमाम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो ये मौलाइयत है। तो फिर आप अपने आप को मौलाई क्यों नहीं कहलाते फिर? और आपके मुत्तबीईन मुहिब्बीन वो फिर क्यों मौलाई नहीं कहलाते? उनको भी चाहिए कि मौलाई कहलाएं, वो अपने आप को, वो कहें खुद अपने आप को मौलाई कि हम भी मौलाई हैं। कुछ बेवकूफ ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि तुम उनकी बात को नहीं समझे हो, वो ये किए हैं, वो ऐसा किए हैं। नहीं समझे बात को, उन्होंने नाम लेकर कहा है, लोग अपने आप को मौलाई कहते हैं, तफजील के मसला को ज़ेर बहस लाते हैं। तो ये कौन करता है? हम ही लोग करते हैं जो अपने आप को मौलाई कहते हैं। तो ये जवाब मेरा देना जरूरी था और मैंने जवाब दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में। और एक बात ये अर्ज कर दूं, जो इन्होंने हदीस पेश की है उस हदीस पर कलाम किया गया है। किसी ने उसको मुनकर भी कहा है, किसी ने उसको दईफ बल्कि शदीद दईफ भी कहा है। मुहद्दिसीन की आरा उस हदीस के ऊपर है और वो हदीस वो पेश कर रहे हैं कुरान करीम की इस आयत मुबारका के मुकाबिल में जो आयत मवद्दत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आयत मुबारका की वजाहत क्यों नहीं फरमाए? इसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ शदीद मोहब्बत का तज़किरा किया गया है। इनकी मोहब्बत में ईमान है, इनकी मोहब्बत में दीन है, इनकी मोहब्बत में इस्लाम है, इनकी मोहब्बत फर्ज है। तो जिसके ताल्लुक से ये सारी चीजें हैं वही अफजल कहलाते हैं। और जिनके लिए ये कहा गया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह, उसमें से एक अल्लाह की किताब है, वो अहलु बैत इतरती, और मेरी अहले बैत मेरी इतरत है। कई तुरुक के साथ ये हदीस आई है और ये हदीस मुतवातिर दर्जे की हदीस है। ये मुतवातिर दर्जे की हदीस, बड़ा मकाम रखने वाली हदीस की सेहत में ये हदीस पाक है। अगर तुम कुरान और अहलुल बैत को मजबूती से पकड़े रहोगे, लन तज़िल्लु बादी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि तुम मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। तो किसके लिए छोड़कर जा रहे हैं? और ये हुक्म सरकार का किसके लिए है कि मैं तुम्हारे लिए कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं? उस वक्त में किससे गुफ्तगू फरमा रहे थे हुजूर? किसके लिए हुक्म था? हम थे, आप थे, उस वक्त में सहाबा थे। सहाबा के लिए कहा जा रहा है इनको पकड़ो। तो जो पकड़ने वाले हैं वो अफजल हैं, ये जिसको पकड़ा जा रहा है, जो हिदायत का रास्ता है, वो अफजल हैं। बताइए, सहाबा भी अहले बैत से हिदायत लेते हैं, अगर वो उनको पकड़ेंगे तो वो हिदायत पर हैं, वरना वो भी गुमराह हो जाएंगे। तो जिनने अहले बैत को छोड़ दिया है वो यकीनन गुमराह है, ये मुतवातिर हदीस से साबित है। तो मुआविया ने मौला अली अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, मौला अली अलैहिस्सलाम की बैअत नहीं किया, उनसे जंगें किया, उनको गालियां दिलवाया, तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में अच्छा मुसलमान कैसे रहा? वो कैसे सहाबियत के मनसब पर फाइज रहा? तो हम सिर्फ मुआविया के ताल्लुक से बहस करते हैं और दलाइल से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको कोई गालियां देते हैं, कोई बुरा कहते हैं, जाती मुनाफिरत है, मुखालिफत नहीं। आवाम को हम हक बताना चाहते हैं, क्या कुतुब में बयान हुआ है, ये हमारा मकसद है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मुजद्दिदी हफ़िज़हुल्लाह ताला के खिलाफ ना कुछ बोलना चाहता हूँ, ना मैं उनकी मुखालिफत में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी कोई बेअदबी भी नहीं है उनके लिए, बल्कि हम ये गलत फहमी को दूर करना चाहते हैं जो उनको हुई है, किसी के जरिए से हुई या कम तहकीक की वजह से हुई होगी। ऐसा होता है, बड़े बड़ों से हुआ है, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन मुतकल्लिमीन से हुआ है,
ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل البیت علیہ السلام سے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما، صحیح فہم کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔